اور میں نے آپ نے جو سوال پوچھا تھا اس کو میں نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ جو گفتگو کا پارٹ ہے جس کے بارے میں آپ نے بھی استفسار کیا تھا عمران کالوں سے کہ یہ پہلے کی بات ہے یا بعد کی. عمران کالوں نے کہا تھا بعد کی ہے. ابھی میں نے وہ آڈیو بھی سنائی ہے اور میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ وہ پہلے کی بات ہے, بعد کی نہیں ہے. شکریہ جی, بات میری ختم ہوئی. اوکے شکریہ جی. بھٹی صاحب اب ہم یہ کریں گے کہ ہم صرف کنکلوڈنگ ریمارکس لیں گے دونوں فریقین سے. تو عمران کالو صاحب کو آپ بلا لیں, اور عمران کالو صاحب آپ نے مختصر بات کرنی ہے, آپ نے کوئی آڈیو نہیں سنانی, کوئی آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا, آپ نے بس کنکلوڈنگ ریمارکس دینے ہیں, یعنی جو آپ کا بیان کا جو نچوڑ ہے نا وہ آپ نے چند لائنوں میں آپ نے بتا دینا ہے. شکریہ جی طارق بھائی, اب مجھے آواز نہیں آ رہی تھی, اب بتائیں آپ نے کیا کہا. نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کنکلوڈنگ ریمارکس اپنے دینے ہیں, اس میں آپ نے کوئی آڈیو وغیرہ پلے نہیں کرنی, کچھ ریپیٹ نہیں کرنا. آپ کا جو لب لباب ہے نا آپ کی دعوے کا, اور اس میں جو آپ نے ثبوت پیش کیا ہے مختصر بس آپ نے بتا دینا ہے 1-2 منٹ میں بس, کیونکہ بات تو ساری ہو گئی ہے, آپ نے سن بھی لی ہے. ٹھیک جی جی شکریہ. طارق بھائی, بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے انہوں نے خود اقرار کیا ہے, جب یہ آڈیو سنا رہے تھے, جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کو کفار کا رنگ کہا, تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو اس سے کیا مراد ہے. انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا, اس پر انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی, اور ساتھ انہوں نے جب تک میں نے ان کو سکین نہیں دکھایا اس سے پہلے, یہ شرط لگنے سے پہلے کی گفتگو ہے, جس بات پر انہوں نے میرے ساتھ شرط لگائی تھی وہ یہی تھی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کا لباس پہننے سے منع کیا ہے یا نہیں. اس بات پر انہوں نے کسی اور جگہ پر ایسی باتوں پر شرط نہیں تھی لگائی کہ مجھے یہ لفظ دکھاؤ, مسلم والا لفظ دکھاؤ, یا ابن داؤد والا لفظ دکھاؤ, یا ترمذی والا لفظ دکھاؤ. ان الفاظ پر کوئی شرط نہیں تھی جب تک شرط نہیں تھی لگائی, اور اس پر کوئی شرائط بھی نہیں تھی انہوں نے لگائی ہوئی. جب انہوں نے شرط لگائی ہے تو اس پر ان کی کوئی شرائط نہیں تھی کہ مجھے یہ لفظ دکھانا ہے یا یہ لفظ دکھانا ہے. میں نے ان کے سامنے اپنا مطالبہ جو دعویٰ تھا وہ پھر دہرایا تھا کہ یا رسول صاحب, میں نے آپ کو یہ دکھانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرد رنگ کا لباس پہننے سے منع کیا اور اس لباس کو کفار کا لباس کہا ہے. اگر یہ بات ہوئی تو پھر انہوں نے کہا جی میں آپ کو 1 لاکھ نقد انعام دوں گا اگر رسول اللہ نے زرد رنگ کے بارے میں بات کی ہوئی. تو یہ خود تسلیم کر چکے ہیں آپ کے سامنے کہ اس کا مطلب جو الفاظ وہاں پر ہیں حدیث میں ان کا مطلب زرد رنگ ہی ہے, اور جو مسلم میں ہیں ان کا مطلب بھی زرد رنگ ہی ہے. جو مسلم اور اس حدیث کے الفاظ ہیں عربی میں, اس پر ہماری کوئی ڈبیٹ نہیں تھی, کوئی شرط نہیں تھی, نہ پہلے اور اس کے بعد جب میں ان کو یہ دکھا چکا تھا. اب جو انہوں نے پہلے آڈیو آپ کو سنائی تھی جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے مصفر دکھانا ہے, اور میں ان کو کہہ رہا تھا مصفر میں آپ کو زرد ہی دکھاؤں گا, اس بھی جگہ پر بھی میں زرد کی ہی بات کر رہا ہوں. میں عربی کی بات اس وقت بھی نہیں ان کی تسلیم کر رہا کہ میں عربی کا یہ لفظ دکھاؤں گا, یہ دکھاؤں گا, اس وقت بھی میں زرد کی بات کر رہا ہوں. اور وہ آڈیو اس سکین کو دیکھنے کے بعد کی ہے, اس سے پہلے کی نہیں ہے. پہلے کی جو آڈیو ہے اس میں یہ ثابت کریں کہ انہوں نے ایک جگہ پر بھی میرے ساتھ یہ شرط لگائی تھی کہ مجھے مسلم کا یہ لفظ دکھانا ہے یا بخاری کا یہ لفظ دکھانا ہے یا فلاں کتاب کا یہ لفظ دکھانا ہے. کوئی شرط نہیں تھی اس طرح کی. جب انہوں نے پہلے اس طرح کی کوئی شرط نہیں تھی لگائی تو اب ان الفاظ کو بیان کرنے کا کیا مطلب ہے. اور یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ سب دونوں الفاظ کا مطلب زرد رنگ ہی ہے, اور تمام بزرگان امت اس کا مطلب زرد رنگ ہی کرتے ہیں. کبھی کسی نے اس کا زرد رنگ کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں کیا, یہ خود تسلیم کر کے گئے. تو جب زرد رنگ ہی پر بات ہو رہی تھی اور دونوں الفاظ کا مطلب زرد رنگ ہی ہے, تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور دوسرا, جب شرائط طے ہو رہی تھی, جب یہ شرط لگا رہے تھے 1 لاکھ کی, اس وقت نہ تو کوئی مسلم کا ذکر تھا, نہ بخاری کا کوئی ذکر تھا, اور نہ کسی اور کتاب کا کوئی ذکر تھا. ذکر تھا تو صرف زرد رنگ کا, اور میں نے ان کو زرد رنگ کی ممانعت دکھا دی اور آپ کو بھی دکھا دی. جی شکریہ. ٹھیک ہے, اب یا رسول صاحب آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارک. جی بہت شکریہ طارق صاحب. دیکھیں ابھی بھی اس گفتگو میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ضیاء رسول صاحب کا اقرار ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہی ہے تو اس سے کیا مراد ہے, اور پھر آگے ضیاء صاحب نے اس پہ کوئی بحث نہیں کی. اگر آپ کہیں گے میں دوبارہ سنا دوں گا, آپ نے بھی سنا ہے, وہاں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے, بلکہ میرے الفاظ یہ تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفار کا لباس ہے, اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس سے کیا مراد ہے. یعنی میں عمران کالوں کی بات کو لے کر اس کو الزامی طور پہ جواب دے رہا تھا کہ یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کفار کا لباس قرار دیا ہے, اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس سے کیا مراد ہے. یہ الفاظ عمران کالوں کے جو تھے انہی کو میں لوٹا رہا تھا, نہ کہ میں کوئی اپنی بات بیان کر رہا تھا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ضیاء صاحب نے تسلیم کیا. یہاں بھی یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلی بات یہ کر رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ یہ آڈیو, پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ آڈیو بعد کی ہے, وہ جو مصفر والی ہے. میں نے پہلے بھی سوال اٹھایا تھا, پھر میرا سوال ہے, مصفر تو عربی کا لفظ ہے, یہ بار بار کہہ رہے ہیں, میں نے اردو کی بات کی ہے. اگر اردو کا لفظ پہلے دکھا چکے تھے تو پھر اسی آڈیو میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں زرد ہی دکھاؤں گا. اگر پہلے دکھا چکے ہیں تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں زرد ہی دکھاؤں گا, مصفر نہیں دکھاؤں گا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی تک یہ وہ سکین نہیں انہوں نے دکھایا تھا مجھے. اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مصفر نہیں دکھانا. میرا مطالبہ تھا کہ وہ مسلم شریف والا جو رنگ ہے اس کی ممانعت دکھانی ہے, مصفر نہیں دکھانا. اور یہ کہہ رہے تھے نہیں دکھاؤں گا, زرد ہی دکھاؤں گا.
यानी वो अभी तक नहीं दिखा चुके थे वहाँ, तभी कह रहे हैं ना कि मैं दिखाऊंगा, वरना ये कहते हैं कि मैं तो दिखा चुका हूँ। तो ये बात है, बात टोटल ये है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरे ये हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतअन उस रंग की, उस लिबास की ममानियत नहीं फरमाई जिसको पहनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने का जिक्र है। उसकी ममानियत का मेरा मुतालबा था, उसकी ममानियत कालो साहब दिखा दें तो ये जीते मैं हारा, अगर नहीं दिखा सकते तो फिर फैसला आपने करना है कि फिर कालो साहब जो है वो अपनी शर्त भी हार गए हैं और अपनी बात में भी गलत साबित होते हैं। क्योंकि मुतालबा मेरा यही था, जिस पे गुफ्तगू, जिस बुनियाद पे गुफ्तगू चल रही है उसी बुनियाद से बात चली है। असल मामला बुनियाद से ही निकलता है कि इस रंग की ममानियत दिखा दो। वो नहीं दिखा सके, बार बार ये जर्द रंग, उर्दू की इबारत, यही बात रिपीट कर रहे हैं, फलाने ने तर्जमा किया, लाने। मेरा जो मुतालबा था ना उस दिन पूरा किया इन्होंने ना, ये कभी कर सकते हैं। तो मेरी बस गुफ्तगू ख़त्म है। मैं फ़ाइनल आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में हरगिज़ तजाद नहीं हो सकता। जो इस तरह की उर्दू इबारत लेके इधर उधर काट छाँट करके अगले की बात आगे पीछे करके तो तजाद साबित करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला ही उनके साथ उनके अमाल के मुताबिक मामला फरमाएगा। ये काम अल्लाह ताला का है, हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुँचा देना, वो हमने पहुँचा दिया है। अब फैसला आपके हाथों में है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शाहिद भट्टी साहब, हमारा मुकदमा जो है वो पेश हो चुका है और फ्रीकैन ने अपनी बातें बता दी और उनको सबको मौका दिया गया और उन्होंने बयान कर दिया है। अब मुझे 5-7 मिनट आप दें तो मैं आपसे दोबारा आपके पास आता हूँ, तो फिर मैं जी तारक साहब बात मुकम्मल करें, फिर मैं आपको फैसला सुनाता हूँ। मैं 5-7 मिनट के बाद मैं आपसे दोबारा फैसला सुनाता हूँ आपको। मैं समझता हूँ कि ये जो मुद्दा था वो असल ये था, क्योंकि अकायद की इसमें बहस नहीं थी कि अकीदा किसका सही है गलत है, वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं था। हमने सिर्फ ये देखना था कि इमरान काहलू साहब ने ये कहा था कि भी मुझसे मुतालबा किया गया था जर्द रंग का और मैंने जर्द रंग दिखा दिया, और इसके लिए चूँकि 1 लाख की शर्त लगी थी इस वजह से वो उनको पे करना चाहिए। लेकिन जो ऑडियोज़ वगैरह मैंने सुने हैं और जो बातें मेरे सामने आई हैं उसमें मुझे यही समझ आया है कि जो ज़िया रसूल साहब का मुतालबा था वो सिर्फ जर्द रंग का नहीं था, और इसमें उन्होंने शुरू से ये कह दिया था कि जो ऑडियो उन्होंने बयान की थी ये मोहतरम इमरान कालू साहब ने, उसमें भी जो हम समझ आ रही है कि वो कह रहे हैं कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। जैसे कि मैं आपको मिसाल के तौर पर ये सुनाता हूँ। यानी इसमें वो जब वो कह रहे हैं कि जर्द रंग कफ़ार का रंग है, तो वो इसमें भी वो बात कर रहे हैं कि नहीं वो तो तुम झूठ बोल रहे हो। यानी वो ज़िया रसूल साहब भी इस चीज़ को माने कि नहीं वो आप गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद जो इमरान कालू साहब, उनका कहना था कि इन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया था और इन्होंने बस ये कहा था कि जर्द रंग दिखा दिया जाए। तो ये भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ, जैसे कि इस ऑडियो से पता चल रहा है। जी ये इसमें भी वो कह रहे हैं मुस्लिम शरीफ में जो जिक्र है जर्द रंग का उसकी आपने ममानियत दिखानी है, असफर नहीं दिखाना। तो इमरान कानू साहब भी कहेंगे हम असफर नहीं दिखाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये ऑडियो जो है ये हदीस के दिखाने से पहले की है। तो इमरान कानू साहब की ये बात दुरुस्त नहीं लगती कि ये बात उन्होंने बाद में की, क्योंकि इसमें अभी तक हदीस नहीं दिखाई गई। तो जो बयानात मैंने सुने हैं और जिसके ऊपर मैं नतीजे पर पहुंचा हूँ वो यही है कि इमरान कालू साहब ने का जो मुतालबा था कि भाई जर्द रंगी मैं दिखाऊंगा, वो वाला मुतालबा नहीं था जो ज़िया रसूल साहब का ये मुतालबा था कि मुझे वो वाला जर्द रंग दिखाएं जो मुस्लिम शरीफ में है और जिसको कुफार का लिबास कहा गया है। तो वो वाला जो मुतालबा था वो इमरान कानू साहब पूरा नहीं कर सके, बल्कि यहाँ पे भी वो जो कह रहे हैं ना कि मुस्लिम शरीफ वाला जर्द रंग दिखाएं, तो वो वहाँ पे इमरान कानू साहब यही कह रहे हैं नहीं जर्द रंग दिखाना है ना, जर्द रंग दिखाना है। यानी वो उस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे जो उनका मुतालबा असल में है, बल्कि वो जर्द रंग पे हैं क्योंकि उनके पास जर्द रंग की हदीस थी, इस वजह से वो जर्द रंग पे ही मुसिर हैं। जबकि ज़िया रसूल साहब की जो बात है वो उन्होंने क्लियरली ये मुतालबा किया था कि मुस्लिम शरीफ में जो जर्द रंग कहा गया है अगर उसको कफ़ार का लिबास कहा गया वो वाली हदीस आपने दिखानी है।
تو یہ والا مطالبہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران کالوں صاحب جو ہیں ان کو پھر یہ رقم ادا کرنی چاہیے ضیاء رسول صاحب کو۔